السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ ناظرین اکرام، میں سہیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا۔ ناظرین اکرام، گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے والدین کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی گئی تھیں کہ ایک شخص اگر اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے جنت چلی جائے، ایسا ہو سکتا ہے جنت کا دروازہ چلا جائے، ایسا ہو سکتا ہے اس کے عمل برباد ہو جائے، ایسا ممکن ہے۔ فضائل کے بارے میں آپ کے سامنے گزشتہ نشست میں کئی ساری باتیں پیش کی گئیں۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے خصوصی طور پر ایک پوائنٹ اور ساتھ میں کچھ باتیں پیش کی جائیں گی۔ وہ پوائنٹ کیا ہے، وہ سوال کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، ہمارے ان بھائیوں کے ذہنوں میں جن کے والدین مشرک ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے، یا ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جن کے والدین انہیں غلط کام کرنے کا حکم دیں۔ کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے بیٹا سگریٹ لے کر آؤ، اب بیٹا کیا کرے، لائے کہ نہ لائے؟ نہیں لائے گا تو اس کی دھلائی ہونے والی ہے، کیونکہ نماز پر کبھی دھلائی نہیں ہوتی ہے۔ اگر بیٹے کی دھلائی ہو رہی، لیٹ کیوں ہوا، تجھے پتہ نہیں میرا نشہ ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ کہ اگر باپ حکم دے رہا ہے غلط کام کا، بیٹے نے داڑھی رکھ لیا، باپ کہہ رہا کیوں رکھا تو، ابھی سے بڈھا بننے لگا کیا، اس طرح کی باتیں۔ یا بیٹی کبھی حجاب پہن لی، قرآن و حدیث کی باتیں سن کر کے ماں اس کو منع کر رہی ہے، بار بار تانا دے رہی، کیوں ابھی سے پہن لی بیٹی، تیری شادی ہوتی تب تو پہنتی۔ اس طرح کے حکم اگر ماں اور باپ کی طرف سے آئیں، یا ایسا حکم جو کسی مشرک باپ یا مشرک ماں کی طرف سے آئے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ایسے لوگوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کیا جائے گا جو مشرک ہیں؟ ہاں، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کیا جائے گا، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر تیرے ساتھ وہ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر، یعنی تیرے والدین اگر یہ کہیں کہ بیٹا تو فلاں غلط کام کر، فلاں کام کر، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ابا کیا کہہ رہے ہیں، بیٹا یہ بت ہے اس کی عبادت کر۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا سے کہہ رہے ہیں اے میرے ابا لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ جب بیٹے نے ابا کو دعوت دی تو انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا، ابا نے کہا بیٹا اگر تو اپنی باتوں سے باز نہیں آئے گا نا تو تیری اتنی پٹائی کروں گا، تجھے مار مار کر کے، اور یاد رکھ تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک۔ برے کام پر وہ آمادہ نہ ہوئی، بھلی بات کا اگر حکم دے، جہاں تک صلہ رحمی کی بات ہے، ان کے ساتھ اچھے سلوک کا معاملہ ہے، ایک بیٹے کی ایک بیٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے والدین ابھی مشرک ہیں، ابھی کفر کی حالت میں ہیں، ان کے ساتھ وہ احسان کرے۔ کیسے؟ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں قدمت امی، میری ماں میرے پاس آئیں، میری ماں میرے پاس آئیں، وہی مشرکہ، اور وہ کیا تھیں؟ مشرکہ تھیں۔ کب آئیں؟ فی عہد قریش اذا عاہدہم، اس وقت آئیں جب مسلمانوں میں اور کافروں میں معاہدہ ہوا تھا 10 سال کا کہ ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، یا دیگر جو معاہدے ہوئے تھے، اس عہد کے درمیان میرے پاس آئیں۔ تو صحابیہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں مکہ سے آئی ہیں مجھ سے ملنے کے لیے، وہ مشرکہ ہیں، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، میں کیا کروں؟ کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ کیا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، حسن سلوک کروں؟ وہ چاہتی کہ ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کروں۔ آپ کا کیا حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ اور صحابیات ایک ایک معاملے میں، ایک ایک چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیتے تھے۔ اگر نبی کہہ دیں
فلاں سے نہیں ملنا تو نہیں ملنا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا جو حق ہے اس حق کو برقرار رکھتے ہوئے اسماء بنت ابی بکر سے کہا تو اپنی والدہ سے مل سکتی ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہے، تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ تو اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ اگر کسی کے والدین مشرک ہوں یا شرک کرنے کا حکم دیں تو اس کے اندر ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے، لیکن ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ جیسے ایک صحابی تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی ماں نے قسم کھا لی کہ اے سعد جب تک تو اسلام چھوڑے گا نہیں۔ یہ روایت کہاں کی ہے؟ ادب المفرد کے اندر امام البخاری نے ذکر کیا ہے، امام بخاری کی الگ سے ایک کتاب ہے ادب المفرد۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے قسم کھا لی کہ اے سعد جب تک تو اسلام کو چھوڑے گا نہیں میں کھانا پینا اپنے اوپر حرام کر لوں گی۔ تو بیٹا تھا، ڈر لگ گیا کیا ہوگا ماں کا، کہیں انتقال نہ کر جائے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ کون سی آیت کریمہ؟ اللہ نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، کہ اگر تمہیں کسی چیز پر، کسی شرک کے کام پر زور دیا جائے، شرک کے کام کو کرنے کا حکم دیا جائے جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اللہ نے کہا میرے ساتھ اگر کوئی شریک کرنے کا حکم دے رہا ہے گرچہ وہ والد کیوں نہ ہو، گرچہ وہ ماں کیوں نہ ہو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اے لوگو تم ان کی اطاعت نہ کرو، ان کی پیروی نہ کرو۔ یعنی والدین اگر کسی غلط کام کا حکم دیں بچے کو، جیسے میں نے مثال دیا کہ ابا کہیں سگریٹ لے کر آؤ، اگر بیٹا انکار کر رہا ہے گنہگار نہیں ہوگا، ابا گنہگار ہوں گے۔ اگر ابا کہہ رہے ہیں بیٹا داڑھی چھلا دو، غلط کام پر ہے، ابا یہ کہہ رہے ہیں بیٹا کیا تو ابھی سے کپڑا ٹخنے سے اوپر رکھتا، تھوڑا نیچے رکھنا، کیا تو ماڈرن بنتا تھا، آج تو اتنا زیادہ پرانے زمانے میں چلا گیا ہے۔ تو ابا یا امی کسی غلط بات کا حکم دیں، شرک کا حکم دیں، اللہ نے کیا کہا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کاموں میں، ان برے کاموں میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو ایک سوال ہے جو شاید ہمارے ناظرین کے ذہن میں ہوگا، تو اس لیے میں نے یہ جواب دینا بہت مناسب سمجھا۔ تو ناظرین کرام ایک بات یہ تھی کہ اگر کسی کے والدین مشرک ہوں یا کافر ہوں یا اگر کسی بری بات کا حکم دیں تو ایسے عالم میں اللہ رب العزت نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے گی، لیکن ان کے اس غلط بات کو مانا نہیں جائے گا۔ اب آتے ہیں نقصان کی طرف، برائی کی طرف، کہ ایک بندہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صعد المنبر، ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، قال آمین آمین آمین، 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین آمین آمین۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ سے سوال کیا، کہا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ممبر پر چڑھے تو کچھ آج عجیب و غریب باتیں آپ نے کہیں، اس سے پہلے کبھی آپ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ علم کے اتنے طلبگار تھے کہ تھوڑی بھی چیز نبی کی زندگی میں کچھ دیکھتے تھے فوراً اس کو طلب، کیا معاملہ ہے آج آپ نے آمین کیوں کہا، آپ کے آمین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج جب آپ ممبر پر چڑھے تو پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، کہا آمین، آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے کہا آمین، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ کے رسول نے کہا اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے تھے، میرے پاس آسمان سے وہ فرشتہ آیا تھا جو قرآن لے کر کے آتا ہے۔ آیا، اس نے کہا، اس فرشتے نے کہا کہ جو شخص من ادرک رمضان، جو رمضان کا مہینہ پائے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، کتنے سارے لوگوں کے لیے صرف کھانے پینے کا مہینہ ہوتا ہے، جبریل نے کیا کہا من ادرک رمضان، جو رمضان کا مہینہ پائے، فلم یغفر لہ، اور اس رمضان کے مہینے کو پا کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا لے، اللہ اکبر، برباد ہو گیا وہ آدمی، فعبادہ اللہ، اس کے لیے دوری ہو، بربادی ہو۔ اور بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا رغم انف رجل، ایسے آدمی کی ناک مٹی میں مل گئی، کہتا نا پھیل ہو گیا، بیکار ہو گیا ایسا آدمی جو رمضان کے مہینے کو پائے اور کھانے میں گزار دے، راتوں رات شاپنگ میں گزار دے۔ عام طور سے ہوتا ہے نا، کچھ لوگ بزنس میں گزارتے ہیں، کچھ ہماری بہنیں آخری کے عشرے میں کیا کرتی ہیں، شاپنگ بہت مشہور ہے نا، لوگوں کو نہیں معلوم ہے رمضان کے مہینے کی
حقیقت. اسی لیے لوگ اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. سوچتے ہیں ایک ہی مہینہ تو آیا ہے شاپنگ کرنے کا, اس لیے اس مہینے میں کئی سارے بزنس مین بڑے بڑے بزنس کرتے ہیں, بڑے بڑے بزنس. سب سے بڑا بزنس زندگی سے چلا جاتا ہے, کوئی احساس نہیں ہوتا ہے, تھوڑا بھی احساس نہیں ہوتا ہے. حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول, ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو, اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ, سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے, یاد رکھے اور ایز اٹ از بلا کم و کاست اس کو آگے نقل کرے. درس حدیث جانیے شیخ عبد الہادی عمری سے احادیث کی وہ تعلیمات جو کر دے آسان آپ کی زندگی اور سنوار دے آپ کی دنیا و آخرت. ہر سنیچر دوپہر 3 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. پیغام سیرت النبی جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے. ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. حضرت جبریل نے کہا اے اللہ کے رسول آپ آمین کہیے. قال آمین فقلت آمین. جبریل نے کہا جو بندہ رمضان کا مہینہ پائے اپنی مغفرت نہ کرا لے دوری ہے اس کے لیے, برباد ہے وہ شخص. کہ رمضان کا مہینہ پایا, وقت پاک, بزنس کا مہینہ آ کر کے وہ بزنس کو چھوڑ چپ چاپ بیٹھا رہا. جیسے سیزن ہوتا ہے نا, ایک سیزن میں اگر ایک تاجر بیٹھا رہے گا بعد میں بولے گا ہاں اب میں جاگ گیا ہوں, بے وقوف آدمی ہو, بے وقوف آدمی. جبریل نے کہا آمین کو, میں نے کہا آمین. پہلی سیڑھی کا معاملہ ہے. ثم قال, پھر اس کے بعد کیا کہا جبریل نے, تم میں سے جو شخص اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی شخص نے اپنے ماں اور باپ کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کیا, فماتا, اسی حال میں مر گیا, برتاؤ نہیں کیا اور اسی حال میں وہ دنیا سے چلا گیا, دخل النار, وہ آدمی جہنم میں داخل ہوگا. جب دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا جبریل نے مجھ سے یہ کہا اور ساتھ ساتھ میں کہا اے نبی آمین کو, میں نے آمین کہا. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا, جبریل نے کہا کہ من ذکرتا عندہ فلم اصلی علیک, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی کے سامنے آپ کا تذکرہ کیا گیا, کوئی بھی شخص ہو, یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا, صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا, فماتا, اور مر گیا, دخل النار, ایسا آدمی جہنم میں داخل ہوگا. اندازہ لگائیں جبریل نے تیسری بار بھی کہا آمین کہیے اللہ کے رسول, کہتے ہیں تب میں نے آمین کہا. یعنی نبی نے تینوں بار جو آمین کہا اپنی طرف سے نہیں, جبریل کے کہنے پر کہا. اور بددعا کون کر رہا ہے؟ جبریل کہہ رہے ہیں وہ شخص برباد, وہ شخص برباد, وہ شخص برباد. کون شخص برباد؟ جو رمضان کا مہینہ پائے گنوا دے, جو اپنے ابا اماں کو پائے گنوا دے, جس کے پاس نبی کا تذکرہ کیا جائے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک شخص کے پاس اگر نبی کا نام لیا گیا اور نبی کا نام لینے کے بعد اس نے درود نہیں پڑھا, جو چیز اس پر واجب تھی. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا نام سننے کے بعد درود پڑھنا ایک مسلمان پر واجب ہے, ضروری ہے, اسے پڑھنا ہے. نہیں پڑھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جبریل علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے, ایسا آدمی فیل ہو گیا, ایسا آدمی کیا ہو گیا, ایگزام میں کامیاب ہونے والا نہیں, ایسا آدمی بدبخت ہے. ایسے شخص کے ناک مٹی میں مل جائے جو اتنا بڑا موقع پا کر کے اس نے گنوا دیا. ناظرین کرام, پہلا نقصان کتنا زبردست ہے,
کہ فرشتے بھی ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کے ذریعے، نبی کے زبانی، خود جبریل خصوصی طور پر آ کر بتا رہے ہیں کہ ایسا بندہ جو اپنے ابا یا امی کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے، دنیا سے چلا جائے، اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ نقصان نمبر 2، برائی نمبر 2، کوئی شخص اپنے والدین کو اگر رلاتا ہے، کوئی شخص اپنے والدین کو، یاد رکھے، اگر پریشان کرتا ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، تو کبیرہ گناہوں میں سے گناہ کو انجام دے رہا ہے۔ یاد رکھے، وہ بندہ معمولی کام نہیں کر رہا ہے، وہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا کہا؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں خبر نہ کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، وقتل النفس، کسی نفس کا قتل کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا جھوٹی بات کہنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ تو جو بندہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ناظرین اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں کہ آپ اگر اپنے والدین کے نافرمان اولادوں میں سے ہیں، آپ کے والدین ابھی زندہ ہیں، اگر آپ نافرمانی کر رہے ہیں، یاد رکھیں آپ کبیرہ گناہ میں ملوث ہیں، آپ کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، آپ وہ گناہ کر رہے ہیں کہ اگر اسی حال میں آپ کا انتقال ہو گیا، یاد رکھیں بغیر توبہ کے آپ دنیا سے چلے گئے، سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت اٹھا کر کے قیامت کے دن جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ یہ دوسرا نقصان ہے اس بندے کے لیے جو اس کائنات کے اندر اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے جو رلاتے ہیں نا ان کے بارے میں، ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، میں کسی سفر میں تھا، میں ان کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ مجھ سے شاید ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک تابعی آ کر کے ابن عمر کے پاس کہہ رہے شاید مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ تو ابن عمر نے کہا اچھا بتاؤ کون سی غلطی ہے، کیا غلطی بتاؤ تو صحیح۔ کہا غلطی یہ ہو گئی ہے، فلاں فلاں بتایا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا نہیں، یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ یہ ہے، پھر انہوں نے ذکر کیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کسی نفس کو ناحق قتل کرنا، میدان جنگ سے پیٹ دکھا کر بھاگ آنا، کسی پر جھوٹا الزام لگانا، اس طرح مسجد کے اندر اللہ رب العزت کی باتیں نہ کر کے کچھ اور کئی سارے گناہ کا تذکرہ کیا، اور اخیر میں 9 گناہوں کے تذکرے کے بعد سب سے اخیر نے کہا کہ اپنے والدین کی نافرمانی کرنا اور انہیں رلانا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے والدین کو رلانا۔ جو بندہ اپنے والدین کو رلا رہا ہے، یاد رکھے وہ گناہوں میں کبیرہ گناہ کر رہا ہے، بڑا گناہ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو جو تابعی پوچھنے آئے تھے ان سے پھر مزید کہا کہ اے فلاں ابن فلاں، کیا تجھے جہنم سے ڈر لگتا ہے؟ تجھے جنت میں جانے کی طلب ہے؟ کہا ہاں طلب ہے، جہنم سے بہت ڈر لگتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ پھر پوچھا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں میری ماں تو زندہ ہے۔ کہا اگر تیری ماں زندہ ہے تو ان کو اچھا کھلا، اچھا پہنا، اچھے سے بات کر، تکریم سے بات کر۔ فواللہ، اور ابن عمر نے قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم، اے فلاں ابن فلاں سن لے، یہ کام اگر تو کرے گا اللہ کی قسم اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ غور کریں ناظرین کرام، ابن عمر جیسے صحابی رسول وہ تابعی کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر تیری والدہ زندہ ہے نا، جا تو اپنے والدہ کو اچھا کھلا، اچھا پہنا، ان کی باتوں کی تکریم کر، ان کو بدتمیزی سے نہ بلا، ان کے ساتھ اچھے سلوک کر۔ یاد رکھ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تیرے لیے جنت ہے، تیرے لیے اللہ رب العزت نے جنت تیار کر کے رکھا ہے۔ تو ناظرین کرام کتنی پیاری باتیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خصوصی طور پر والدین کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام آج کی اس نشست میں ہم نے آپ کے سامنے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا، یعنی والدین کے تعلق سے 3 باتوں کے بارے میں آپ کے سامنے باتیں پیش کی گئیں۔ پہلی بات کیا تھی؟ پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ یہ کہ ایک بندہ اگر اس کے والدین مشرک ہوں، اللہ کو نہیں مانتے ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے،
ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا ہے۔ میں نے واقعہ ذکر کیا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اس کے بعد دوسری بات کا تذکرہ میں نے جو کیا کہ ایک شخص اگر اپنے والدین کو پانے کے بعد، میں نے وہ لمبی حدیث کا تذکرہ کیا جو امام مسلم نے ذکر کیا ہے، کہ ایک شخص اپنے والدین کو پانے کے بعد ان کی خدمت نہ کیا، ان کی زندگی کے اندر ان کی خدمت نہ کر کے یوں ہی مر گیا، وہ کہاں داخل ہوگا؟ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور اس بارے میں وعید اللہ کی طرف سے بھی ہے، رسول اللہ کی طرف سے بھی ہے، ساتھ ساتھ میں جبریل آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ایسا بندہ، اس بندے کے ناک خاک آلود ہو گئی، وہ برباد ہو گیا جس نے ان تین کاموں کو نہیں کیا۔ ایک کام کیا؟ ایک کام کی اس نے رمضان کے مہینے کو پا کر کے ضائع کیا، والدین کو پا کر کے وقت کو ضائع کیا، خدمت نہ کی۔ تیسری چیز، نبی کا نام آیا اور نبی کے نام کے آنے کے بعد اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس نے درود نہیں پڑھا۔ اور اس کے بعد تیسری بات کا جو میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا وہ یہ کہ ایک شخص اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ یاد رکھے، اگر والدین کو رلایا، والدین کو اس نے اگر رلایا، قیامت کے دن اس رلانے کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا دے گا۔ تو یہ تین باتوں کا تذکرہ ہوا۔ ناظرین، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے بارے میں دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے والدین کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، جس کے بنا پر نبی کی وہ حدیث جس میں بربادی کی بد دعا کی گئی ہے، جس پر اللہ کے رسول نے آمین کہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ہمارے والدین ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ بھی کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں؟ ہمیں جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ اپنے پروگرام کو مزید اور بڑھائیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید اور برائیوں کے بارے میں کہ ایک شخص اگر اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے گا اور اس کے کیا کیا نقصانات ہوں گے، انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلی نشست میں باتیں پیش کی جائیں گی۔ جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔